جہاد سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی آمد اور افغانستان میں سرحد کے اس پار سے پاکستان کی فوجی چوکیوں پر حملہ جاری ہے۔ آج اس دونوں حوالوں سے واقعات ہوئے ہیں، دونوں سنگین واقعات ہیں۔ آج صبح خیبر ایجنسی میں افغانستان کی سرحد سے ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 ایف سی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ جوابی بھرپور کارروائی کی جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ چارسندہ کی تحصیل شب قدر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے اور اس میں اطلاعات کے مطابق 2 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ 1 ایف سی اہلکار اس میں شہید ہوا جبکہ 2 خودکش بمبار گھیرے میں جو آگے تھے انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ایک اور واقعہ ہوا پشاور کے علاقے تہکال میں جہاں پولیس موبائل پر فائرنگ کی گئی ہے اور 1 اہلکار شہید ہوا اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی بھی کی گئی جس میں 1 دہشت گرد مارا گیا ہے۔ یہ تینوں واقعات آج کے ہیں۔ اس ماہ کے پہلے ہفتے میں بھی محمد ایجنسی میں افغان سرحد سے دہشت گردوں کے حملے میں پاکستان کے 5 فوجی شہید ہوئے تھے، جس کے بعد پاکستان نے سرحد پر جوابی کارروائی کر کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ پورے واقعات جاری ہے اور کل اس سلسلے میں اہم دن تھا جب لندن میں برطانوی قومی سلامتی کے مشیر مارک لائل گرانٹ کی میزبانی میں پاکستان اور افغانستان کے ایک طویل عرصے کے بعد براہ راست مذاکرات ہوئے، جس میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اکبر اور پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے شرکت کری۔ اطلاعات کے مطابق بات چیت ضرور شروع ہوئی ہے لیکن کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے لندن میں آئیں گے جہاں پر سینئر صحافی جناب سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ بتائیے، طویل عرصے کے بعد بات چیت ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، اٹ سیلف یہ ایک سگنیفیکنٹ خبر بتائی جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، لیکن کیا اس میں کوئی ریزنیبل ڈیولپمنٹ بھی ہے؟ جی بالکل، یہ کافی عرصے کے بعد ایک بہت ایسے ماحول میں کہ بارڈر افغانستان پاکستان کی طرف سے بند کیا گیا ہے، اور کل جو میٹنگ ہوا وہ کافی برٹش جو فارن آفس ہے یا ان کا جو نمائندہ خاص ہے ان کی کوشش جو ہو گئی، میرے خیال میں میٹنگ کافی اچھی ماحول میں ہو گئی ہے اور دونوں طرف چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان کی یہ بارڈر کھول جائے اور اس کے بعد مزید اقدامات کیا جائے۔ ہماری جو ذرائع وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں یعنی کل یا پرسوں اس کا امکان ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی طرف سے بارڈر کھول دیا جائے۔ اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کی جو ملٹری اور انٹیلیجنس جو آپریشنل میٹنگ ہے وہ اس کا دوبارہ یہاں ہوگا، وہ دوبارہ شروع ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ نے یہ بھی پاکستان کے سرتاج عزیز صاحب کو بتایا کہ یہ جو بارڈر پہ افغانستان کے اندر جو شیلنگ ہو رہی ہے اس سے شاید کچھ ٹیررسٹ بھی مارے جاتے ہیں لیکن اس سے انسانی ضیاع بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک ایسا میکانزم بنایا جائے کہ افغانستان کو ساتھ آن بورڈ لے کر اس کے خلاف اقدامات کیا جائے۔ تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے ایسے حالت میں کہ بالکل ایک جمود سا آ گیا تھا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کل لندن میں ہوا، پاکستان اور افغانستان کے فوجی اور انٹیلیجنس حکام کا آپریشنل انٹیلیجنس حکام کی میٹنگ ہوگی جو کہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ اگر آئندہ چند دنوں میں ہوئی۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے انوکھا قانون بنا رہی ہے وزارت صحت۔ وہ کہتی ہے کہ آئندہ پاکستان میں ہونے والے دل کے تمام پروسیجرز، امراض قلب کے حوالے سے جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنائی جائے، اس کو باقاعدہ فلم بند کیا جائے اور پھر اس کا ریکارڈ رکھا جائے۔ یہ ایک قانون سامنے آ رہا ہے جس پر بے تحاشا سوالات اٹھ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہے ہارٹ پروسیجرز میں سٹنٹس کے حوالے سے، اور جو ان معاملات پہ سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست دلچسپی لے رہی ہے، جس کی وجہ سے اس معاملے پہ کافی بہتری نظر آئی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ملک میں ایک بحث جاری ہے امراض قلب میں جو سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور اس میں بہت بڑا معاملہ جو سامنے رہا ہے وہ اسٹنٹس کے حوالے سے رہا ہے، خاص طور پہ جو کہ لاہور میں جو معاملات ہوئے، پنجاب میں جو معاملات ہوئے، اس حوالے سے چیزیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس بھی لیا ہے، وزارت صحت بھی بہت متحرک ہو گئی ہے، سوچ رہی ہے کہ کیا کیا نیا کیا جا سکے، اور اس حوالے سے اطلاعات کے مطابق وزارت صحت نے قانون بنانے کی کوشش کی ہے، قانون بن رہا ہے، اور جس کے ذریعے 2 روز قبل ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں ایک اخباری اطلاعات کے مطابق، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں ہارٹ پروسیجرز کی ویڈیو فلم بنائی جائے، گویا کہ کوئی بھی ہارٹ پروسیجر ہو اس کی باقاعدہ ویڈیو فلم بنائی جائے، فلم کی ایک کاپی مریض کو اور دوسری کاپی کارڈیک سوسائٹی کو دے دی جائے، سوسائٹی آف کارڈیالوجسٹ کو دی جائے، اور اس طرح سے پاکستان میں ہونے والا ہر کارڈیک پروسیجر جو ہے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں محفوظ کیا جائے۔ اس لیے آج صبح ہی اس کی خبر آئی ہے، اور اب اس نے ایک تہلکہ سا، ایک ہلچل سی بچا دی ہے سرکاری نجی اسپتالوں میں، اس کے علاوہ کارڈیالوجسٹ میں، مریضوں میں بھی، کیونکہ مریض کی پرائیویسی کا کیا ہوگا، اور بے پناہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ آخر اس پورے قانون میں مریض کدھر گیا جس کی پرائیویسی کی بھرپور ذمہ داری شعبہ طب میں موجود ہے، خواتین کے پروسیجرز کا کیا ہوگا، پھر اس کی فلمنگ کیسے ہوگی، کیا اس کے لیے کوئی ایک خصوصی کیمرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کس طریقے سے ہر پروسیجرز کو فلم کیا جائے گا، کیا ہر آپریشن تھیٹر کے اندر یہ کیمرے لگا دیے جائیں گے، اس کا ریکارڈ کہاں پہ بنایا جائے گا، کس انداز سے یہ فلمنگ کی جائے گی، اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا اس پورے معاملے کو، کیوں اس کو ایک ایسے ایشو کو سامنے لایا گیا ہے جو کہ یقینی طور پہ نہ صرف یہ کہ معترضہ ہے بلکہ اس پر بے پناہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہوگا سرکاری اسپتال، نجی اسپتال کہ اپنے آپریشن تھیٹر کو ایک اسٹوڈیو میں ترتیب دے دے، کیونکہ ایک عام کیمرہ ایک اس قسم کے ڈیٹیل کارڈیک پروسیجر کو فلم نہیں کر سکتا، پھر مریض کی پرائیویسی کیا ہوگی، خواتین کی پرائیویسی کیا ہوگی، آپریشن تھیٹر کی پرائیویسی کیا ہوگی، اس کی فلم بنانے کا وزارت صحت نے آرڈر تو دے دیا۔ ہماری آج سارا دن کوشش تھی کہ وزارت صحت سے اس قانون کے بارے میں پوچھے، مگر باوجود ہمیں دستیاب نہیں ہوئے۔ وزارت صحت کے حکام محترمہ سائرہ عبدالطاہر وزیر صحت سے بھی ہم نے رجوع کرنے کی کوشش کی، ان سے بھی بات نہیں ہو سکی۔ امراض قلب کے حوالے سے جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے پروسیجرز کا اور اسٹینٹس کا جو کہ لگائے جاتے ہیں ان کارڈیک پروسیجرز کے دوران، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی سماعت ہوئی۔ آج چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے غیر رجسٹرڈ اسٹینٹس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ یہ بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دل کے مریضوں کے لیے مقامی سطح پر اسٹینٹس تیار کیے جائیں۔ 2 درآمدی اسٹینٹس کی قیمت 7 لاکھ ہے، ملک میں یہ 50,000 روپے بھی بن سکتا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اسی دوران حکومت کی جانب سے کچھ گائیڈ لائنز بھی ہیں اس معاملے میں، اسٹینٹس کے معاملے میں، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ادارے امپورٹڈ اسٹینٹس پر قیمت لکھنے کے پابند ہوں گے اور اسے ویب سائٹ پر بھی ڈالیں گے۔ اسٹینٹس استعمال کرنے والے تمام ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز ان کی قیمت اور برانڈ کا پورا ریکارڈ رکھیں گے، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اسٹینٹس اور دیگر تمام آلات کا قومی سطح پر ریکارڈ رکھے گی۔ تمام کیتھ لیبز کو سوسائٹی آف کارڈیالوجسٹ سے رجسٹریشن کرانی ہوگی۔ یہ اب پروسیجرز ہے جو کہ منسٹری آف ہیلتھ نے لیٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے جنوری کے شروع میں پنجاب کے اسپتالوں میں غیر رجسٹرڈ اسٹینٹس کے استعمال کا از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد FIA اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اقدامات اٹھانے شروع کیے تھے، جس پر کا ایک شدید رد عمل ڈاکٹرز کا بھی سامنے آیا تھا، پرائیویٹ ہاسپٹلز کا، گورنمنٹ ہاسپٹلز کا بھی سامنے آیا تھا۔ لیکن اس حوالے سے اب یہ نئی گائیڈ لائنز ہے، مگر اس میں یہ ایک شوشہ جو سامنے آیا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے کہ اب ہر ہارٹ پروسیجرز کی فلم بنائی جائے اور ہر آپریشن تھیٹر کے اندر یہ کیمرے لگا دیے جائیں اور پھر اس کا زبردست فلمنگ ہو اور سب کا ریکارڈ رکھا جا سکے۔ لیتے ہیں خبر چبرے کو، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کرپشن اسکینڈل جس کا انکشاف کیا ہے خود وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے۔ تعلق ہے PIA کا۔ PIA وہ قومی کارپوریشن ہے جس کو سدھارنے کا وعدہ اس حکومت نے کیا تھا۔ وزیر اعظم براہ راست دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب موجودہ حکومت میں PIA میں کرپشن کا اسکینڈل یقینی طور پہ حکومت کے جو شفافیت کے دعوے ہیں اس پر ایک دھبا بن گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ PI کے اوپر اتنے بڑے
قرضے ہیں جن کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یہ قرضے کس طرح سے اتارے جائیں گے. ذمہ داری ہے ٹھیک کر دیں گے, اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. مجھے بڑا قوی یقین ہے کہ ہم پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا صرف مقصد یہ نہیں کہ پی آئی اے کے جو لاسز ہیں اس کو ختم کریں, بلکہ پی آئی اے کو ایک بہت اچھی ایئر لائن بنائیں. پی آئی اے دنیا کی ایئر لائنوں کے مقابلے میں جتنی کہ ایک جہاز کے لیے جتنا سٹاف ہونا چاہیے اتنا سٹاف پی آئی اے کے لیے بھی ہونا چاہیے, اس سے زائد یا کم نہیں ہونا چاہیے. پی آئی اے کو ہم بہتر بنا رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے سال تک پی آئی اے اور بہتر ہو جائے گی. پی آئی اے کو ٹھیک کر رہے ہیں. پی آئی اے کا بھٹا بیٹھ گیا تھا, آج پی آئی اے بھی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے. یقینی طور پہ یہ ایک سیٹ بیک ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے, کیونکہ یہ ان کے تمام دعوے, ان کے وعدے تھے پی آئی اے کے بارے میں. لیکن ہوا یہ ہے کہ پی آئی اے مزید خراب ہو گئی ہے, اس کی مالی صورتحال اور خراب ہو گئی ہے, قرضے بڑھ گئے ہیں اور ایئر لائن مزید ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ مرے کو مزید مارا گیا ہے, کیونکہ پی آئی اے میں اس حکومت کے دوران کا ایک کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے, جس کی اطلاع خود وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دی ہے. اور اس کے مطابق پی آئی اے نے ملک کے مختلف شہروں سے برطانیہ کے لیے خصوصی پریمیئر سروس میں کرپشن کے باعث 2 ارب 10 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ وہ سروس ہے, یہ وہ ایئر لائن ہے, یہ وہ سروس ہے پریمیئر سروس جس کا افتتاح خود وزیر اعظم نواز شریف نے کی تھی. اور یہ وہ ایئر لائن ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو سنایا درجنوں بار وزیر اعظم کا یہ دعویٰ اور وعدہ تھا کہ اس ایئر لائن کو بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں کتنے سالوں کے بعد پی آئی اے نے یہ پریمیئر سروس شروع کی ہے. یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے بڑھ رہا ہے. پی آئی اے تو ایک بیمار ادارہ تھا جو اب ٹھیک ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہماری خواہش ہے کہ جب پی آئی اے میں لوگ بیٹھے تو خوش ہوں, ان کا دل خوش ہو. اب یہ خبریں ہیں کہ پی آئی اے نے پریمیئر سروسز کے لیے سری لنکا کی فضائی کمپنی سے ویٹ لیز پر $8,000 فی گھنٹے کے مہنگے ترین کرائے پہ طیارے لیے تھے, جبکہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن نے وہی طیارہ وہیں سے $4,000 فی گھنٹے پہ لیا. اس طرح پی آئی اے نے 14 اگست 2016 سے 31 اگست 2016 تک چند مہینوں میں یعنی کہ 4.5 ماہ کے دوران اسی پریمیئر سروس کے ذریعے 3 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کیے. اور اس دوران اس کی آمدنی محض 1 ارب 90 کروڑ رہی. اور اس طرح سے قومی خزانے کو پی آئی اے کو 2 ارب 10 کروڑ کا نقصان ہوا صرف 4 مہینے کے دوران. پی آئی اے میں یہ بے ضابطگی اس عرصے کی بات ہے جب وزیر اعظم کے اپنے چنے ہوئے جناب اعظم سہگل, جو کہ پاکستان کی ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, خود ہی ریسپیکٹیبل بزنس مین ہیں, وہ اس کے چیئرمین تھے. لیکن اور اس پوری صورتحال کی اطلاع جو ہے یہ کسی اخباری خبر سے نہیں آئی, یہ میڈیا سے نہیں آئی. اس بدترین کرپشن کی خبر خود وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے دی ہے. یقینی طور پہ یہ پورا معاملہ پی آئی اے میں یہ کرپشن اور اس پہ وزیر اعظم کی براہ راست دلچسپی اور اس کرپشن کا انکشاف خود وزیر داخلہ کی جانب سے ہونا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے, وزیر اعظم کے امیج کے لیے, اور یہ کہنا حکومت کے لیے کہ یہ کرپشن فری حکومت ہے, اس کے لیے ایک بلاٹ ہے, ایک بڑا دھبا ہے جو سامنے آیا ہے. یہ چند لوگ نچوڑ کے کھا گئے ہیں اس پی آئی اے کو, اور ان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو پھر سیاسی دائیں بائیں سالہ سال سے سیاسی اپنی طاقت, کچھ ٹریڈ یونین کی طاقت اس پہ پانی ڈال سکتے ہیں. تو میں نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ایف آئی او کہا کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے. جو کچھ میں نے انیشیل رپورٹ میں دیکھا وہ اذیت ناک ہے. ایک طرف اس طرح اکنامکلی فائنینشلی پی اے ڈوب رہا ہے, اور دوسری طرف چند لوگ, ایک مافیا اس کو اس طرح نچوڑ رہا ہے جس طرح لیچز نچوڑتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک جہاز ویٹ لیز پہ آیا, یہ مجھے ایف آئی کی انیشیل رپورٹ میں, پی آئی اے نے لیا 8,000 پلس پر آور.
ایک اور پرائیویٹ ایئر لائن نے وہی لیا $4000 پر آور سے. اب ذرا فرق دیکھ لیں. میں اور آپ کو کہانیاں ذرا سناؤں تو آپ کان پکڑ لیں. کب تک جہاں پتھر اٹھاؤ تو کرپشن ہے. یہ ہے صورتحال، اور یہ پی آئی اے کے حوالے سے بات ہے. یہ گزشتہ حکومت کا اسکینڈل نہیں ہے، یہ اس حکومت کا اسکینڈل ہے. یہ اس وقت کا اسکینڈل ہے جب پی آئی اے کو جناب وزیر اعظم خود اپنی نگرانی میں اپنے ہینڈ پک شخصیات کے ذریعے پاکستان کی ٹاپ بزنس پرسنالٹیز کے ذریعے انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پی آئی اے کو چیف ایگزیکٹو طور پر پاکستان کے نامور بزنس گروپ جعفر بردرز کے جناب ناصر جعفر کو اپوائنٹ کیا. انہوں نے سیگل گروپ کے جناب اعظم سیگل کو ایک بار اپوائنٹ کیا. اس سے پہلے اسلم خالق صاحب کو اپوائنٹ کیا. اور پھر آ گیا یہ اسکینڈل جس میں 4 مہینے میں پی آئی اے کو وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے بقول اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ صاف کرپشن کا کیس ہے مبینہ طور پہ، یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی آئی اے کی اس تمام دور میں ڈائریکٹر کسٹمر سروسز تھی. حالیہ دنوں میں انہوں نے ریزگنیشن دیا ہے. ڈائریکٹر کسٹمر سروس، ایکس ڈائریکٹر کسٹمر سروس محترمہ تبسم قادر، بہت بہت شکریہ. فرمائیے گا کیا معلومات ہے میڈم آپ کے پاس اس معاملے میں، جس میں خاص طور پہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے یہ ایلیگیشن سامنے آیا ہے کہ پی آئی اے میں کرپشن ہوئی ہے، پریمیئر سروس میں کرپشن ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو سری لنکا سے ویٹ لیز پہ طیارے حاصل کیے گئے تھے خاص طور پہ سروس کے لیے، اس میں کرپشن ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی بھی آپ ایویشن کا جو بھی ایکسپرٹ ہوگا وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ لیز ریٹس بہت ایکسپینسو لیے گئے تھے. لیز ریٹس دنیا بھر میں کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی. آپ کے پاس انٹرنیشنلی یہ پرائزز انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور سارے جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ریٹس چل رہے ہیں. وقت آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی بھی ایویشن ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، یہ 6000 یا میکسیمم 6500 تک کی یہ لیز مل جاتی ہے اس ایئر کرافٹ کی. اگر آپ نے 8000 پے کیے تو یہ تو فوراً ہی ایک ریڈ ٹیگ تھا کہ اسی وقت یہ ریز کیا جاتا، نہ کہ ابھی اتنے مہینوں کے بعد. تو ڈیفینیٹلی یہ جو لیز ہے یہ ایکسپینسو لی گئی تھی، اور اس کے ریزرویشن میں نے پہلے ہی جوائن کرتے ہوئے فوراً یہ کہا تھا کہ یہ ریٹس بہت ایکسپینسو ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، یہ ہماری سرکاری ایئر لائن ہے پی آئی پاکستان انٹرنیشنل، سری لنکن ایئر لائن سے لی تھی، وہ بھی سرکاری شعبے میں چلتی ہے. یہ ایک طرح سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ڈائریکٹ نہیں مگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوتی ہے، ان میں بھی کرپشن ہوتی ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. کرپشن صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہوتی، ایک کرپشن ہوتی ہے جو انٹلیکچوئل کرپشن بھی ہوتی ہے. اب فائنینشیل کرپشن کمپنی کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنی کہ انٹلیکچوئل کرپشن نقصان پہنچاتی ہے. چاہے کرپشن تھی یا نہیں تھی اس پہ میں کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کروں گی، وہ تو ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ زیادہ بتا سکیں گے. لیکن ایک چیز ہے، ایک مارکیٹ کے ریٹس ہیں ایک چیز کے، اس سے اگر آپ ابو پرائز دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو دے رہے ہیں اس کے لیے. انٹلیکچولی آپ کو پتہ نہیں، اگر آپ ایویشن ایکسپرٹ ہیں یا ایویشن انڈسٹری میں رہے ہوئے ہیں اور اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، تو یہ تو کوئی بھی بتا دے گا آپ کو. کوئی نارمل ابھی جس نے ایئر لائن شروع کی وہ بھی بتا دے گا. جاتے ہیں آپ پرائزز چیک کرتے ہیں، اور یہ پرائزز 8000 تو دینے والے پرائزز تھے ہی نہیں. اور شری لنکنز کو آپ دیکھیں، شری لنکنز خود جا کے یہ بریک کر رہے ہیں کہ سب سے پروفیٹیبل ڈیل کی ہے. تو انڈسٹری جو ایویشن انڈسٹری ہے وہ تو اس کو سری لنکا کے لیے پروفیٹیبل ڈیل نہیں دیکھ رہی، وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی کتنے پاگل تھے. اچھا میں تھوڑا سا اس میں یہ بیفل لوں کہ اس وقت کی بات ہے جب پی آئی کو لیڈ کر رہے تھے جناب اعظم سہگل، بہت رسپیکٹیبل بزنس فیملی ہے، خود بھی رسپیکٹیبل بزنس مین ہے. یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس میں کہ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، تو کیا سہگل صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا یا ان کو اندھیرے میں رکھا گیا؟ کیا تھا ان کا رول، کیا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ بورڈ ممبرز کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے. بورڈ ممبرز کی کریڈیبلٹی کو آپ جب چیلنج کریں جب وہ ایویشن کے بندے ہوں. کوئی بھی بورڈ میں ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہے، ایویشن بیک گراؤنڈ سے نہیں آیا، ان کو کیا پتا ہے ایویشن کے بارے میں، ان کو کیا پتا ہے ایئر کرافٹ کی لیزوں کے بارے میں. تو آپ ان کی کریڈیبلٹی کو پلیز چیلنج نہ کریں. ہاں ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ انہوں نے اس بات پہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی، کیوں نہیں دیکھا، کیوں دوسرے ایکسپرٹ سے پوچھا نہیں، مارکیٹ میں کیوں پرائزز چیک نہیں کیے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنا. بہت بہت شکریہ. تبسم قادر ڈائریکٹر تھی کسٹمر سروسز کی جب پی آئی اے میں یہ پورا معاملہ تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کافی ایک اوپن کیس ہے، ویٹ لیز کا کیس، جو کہ سری لنکن ایئر لائن سے جن ریٹس پہ پی آئی اے نے یہ جہاز حاصل کیا تھا، یقینی طور پر یہ مناسب ریٹس نہیں تھے بقول محترمہ تبسم قادر کے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری دوسری اہم ترین خبریں اور ان کے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। एक पुरस्कार वाक़या है। इस किस्म के पुरस्कार वाक़यात होते हैं तो ये ख्याल पैदा होता है कि कोई साजिश ना हो, क्योंकि लगता ये है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये एक और कज़िया बन सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और काफ़ी सीरियस मामला बन सकता है। खबरें ये हैं कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के 80 साला सजादा नशीन सैयद आसिफ अली निज़ामी और उनके भतीजे सैयद नाजिम अली निज़ामी पाकिस्तान में गुमशुदा हो गए हैं। दोनों अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कराची आए थे, जहां से वो दाता दरबार हाजिरी देने के लिए लाहौर पहुंचे थे, और दरबार पर हाजिरी देने के बाद वो बुध की शाम से लापता हैं। ये इत्तला जो है ये भारतीय मीडिया से आ रही है। महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं, जिनका सिलसिला नज़्म हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँचता है। दिल्ली में आपका मज़ार निज़ामुद्दीन औलिया का जो मज़ार है, वहाँ पर आने वाले अक़ीदतमंद बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, और इसमें मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, और दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। अहम बात यह है कि ये तमाम खबरें भारतीय मीडिया में बहुत तेज़ी से फैली हैं, और इसका इंकशाफ भी सबसे पहले भारतीय मीडिया में किया है। इसीलिए पूरे मामले में एक पुरअसरारियत का जो असर है वो नुमाया नज़र आता है। इस वक्त भारतीय मीडिया में इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर है कि पाकिस्तान में ये मुबैना बकौल इस मीडिया के गुमशुदगियाँ हुई हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के 2 सूफी मौलाना पाकिस्तान में रह साथी। आज भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट की है, कहा है कि सैयद आसिफ अली निज़ामी और उनके भतीजे सैयद नाजिम अली निज़ामी 8 मार्च को पाकिस्तान गए थे। कराची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से दोनों गायब हैं। भारत ने ये मसला पाकिस्तानी हुकाम के साथ उठाया है और दरख्वास्त की है कि दोनों भारतीय शहरियों से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। ये कहना है भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का। आज इस मामले में पाकिस्तान में जो तबसरा आया है वो आया है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध में पुलिस के सरबराह जनाब एडू ख्वाजा का। उन्होंने कहा कि सजादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कराची आमद के बारे में कोई इत्तला नहीं है। गुमशुदगी की खबरें मीडिया से मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम भारतीय शहरियों के लिए लाजिम है कि पाकिस्तानी आमद के बाद पुलिस के पास अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी कराएं। ये वो प्रोसेस है जो पाकिस्तानियों को भी करना पड़ता है जब वो भारतीय शहरियों में पहुंचते हैं। और जनाब एडी ख्वाजा का कहना यह है कि पाकिस्तान में इन दोनों शख्सियात की आमद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, पुलिस में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज एडी ख्वाजा ने इस हवाले से कहा, जो आपने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सजादा नशीन की बात की है, देखें हमारे पास, मैंने कल अपने स्पेशल ब्रांच के फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन सेक्शन से चेक किया था, हमारे पास उनकी कोई अराइवल नहीं है कराची पुलिस में, क्योंकि तमाम इंडियंस जो यहाँ आते हैं उनको रजिस्टर कराना लाजमी होता है स्पेशल ब्रांच के पास। उनकी यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ना ही कोई हमें कंप्लेंट पहुँची है। ये मीडिया के थ्रू बात सामने आई है और हम देखते हैं कि वो कहाँ आए थे और कहाँ से गुम हुए। एक और बहुत अहम मामला जो कि आज अखबारात में एक बहुत प्रोमिनेंट इश्तहार की सूरत में, उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबारात के में इश्तहारात की सूरत में सामने आया है, वो हुकूमत पाकिस्तान की वार्निंग है जो तमाम पाकिस्तानियों को है, ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों को है जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन पाकिस्तानियों के लिए भी है जो मीडिया पर काम करते हैं या जो मीडिया पर आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की इस तंबी का ताल्लुक़ उस सूरत हाल से है जिसका सामना प्रोमिनेंट पाकिस्तानी करते रहते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी। इसमें कोई शक नहीं है कि माहौल में अक्सर हमें बेराहरमी नज़र आती है, बेसरोपा के इल्ज़ामात नज़र आते हैं और झूठ भी नज़र आता है। वो सोशल मीडिया पर भी होता है,
میڈیا پہ بھی ہوتا ہے، ہمیں اس پہ اعتراف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کا نشانہ پاکستانی بنتے ہیں، پرومیننٹ پاکستانی بھی بن جاتے ہیں، مگر یہ معاملہ حالیہ دنوں میں اس وقت ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے جب الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام سامنے آیا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے مقدس شخصیات کو، مقدس عقائد کو نشانہ بنایا گیا ہے اور توہین کی گئی ہے، بدترین توہین کی گئی ہے، اور اس حوالے سے پورا ایک ماحول ہے جو کافی عرصے سے میڈیا میں نظر آ رہا ہے، اور اس کا پھر ایک بڑا ریفلیکشن نظر آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، جہاں پر اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے، احکامات ہوئے ہیں، وہاں پر ہونے والے کارروائی کے نتیجے میں حکومت حرکت میں آئی ہے، وزارت داخلہ حرکت میں آئی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم نے بھی احکامات جاری کیے ہیں، مگر اسی حوالے سے جو احکامات جاری ہو رہے ہیں اس سے ایک خدشہ جنم لے رہا ہے، ایک خیال جنم لے رہا ہے، خوف جنم لے رہا ہے کہ کہیں اسی آڑ میں، اسی لبادے میں حکومت اس تنقید کو بھی کچلنے کی کوشش نہ کرے جو حکومتی اعمال کے حوالے سے، حکومتی کاموں کے حوالے سے، حکومتی شخصیات کے حوالے سے میڈیا میں نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو میڈیا کا بنیادی کام ہے نظر آتا ہے، اور جو کہ سوشل میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یقینی طور پہ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے آزادی کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیجا استعمال بھی ہوتا ہے، یہ تمام جمہوریتوں میں ہوتا ہے، پوری جمہوریتوں میں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، سوشل میڈیا سے اگر ایسا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے، میڈیا سے ایسا ہوتا ہے تو میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے، اگر کوئی ٹیلی فون پہ کوئی بات کرتا ہے تو ٹیلی فون کو بند کر دیا جائے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین خاص طور پہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ ہر شہری کا انتہائی اہم بنیادی حق ہے کہ اسے اظہار رائے اور تقریر کی آزادی ہو، یہ پاکستان کے آئین کا سب سے اہم ستون ہے، مگر اسی آئین کی شق 19 ہے جس کا سہارا لیتے ہوئے آج حکومت پاکستان نے یہ بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں چھپائے ہیں، جس کا بنیادی مقصد بہرحال یہی ہے کہ مقدس شخصیات، مقدس عقائد، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا میں جو ہے اس پہ احتیاط برتی جائے اور اس کا استعمال غلط نہ ہو، لیکن خدشہ یہی ہے کہ کہیں اس کے ذریعے اس تنقید کو نہ کچل دیا جائے جس کا نشانہ حکومت اور حکومتی شخصیات بناتی ہیں۔ آج خاص طور پر اشتہار میں آئین کی آرٹیکل 19 کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی اور پریس کو آزادی حاصل ہے، لیکن اظہار آزادی اور استحکام کی عظمت یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ نہ ہو، اظہار آزادی ملک کی دفاع، دوستانہ خارجہ تعلقات یا امن عامہ کے خلاف نہ ہو، اور اظہار آزادی تہذیب اور اخلاقیات کے خلاف یا توہین عدالت یا اس کی ترغیب پر مبنی نہ ہو۔ اشتہار میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی پر مختلف دفعات کے تحت سزائیں بھی گنوائی گئی ہیں، جس میں سزائے موت سے لے کے 3 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزاؤں کا عمل بھی شامل ہے۔ وہ تمام جو پاکستانی قوانین اس پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں وہ بھی اشتہار میں بتائے گئے ہیں۔ یہ پس منظر اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں محفوظ ہے، اور اسی دوران سوشل میڈیا پر ہر لمحے ایک نیا فیصلہ صادر کیا جا رہا ہے جو یقینی طور پہ ناقابل قبول امر ہے، لیکن بہرحال آزادی ہے، اور جو عدالتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی صورت میں پورے پاکستان میں پھیلایا گیا ہے، اس کے بہت منفی اثرات بھی ہوئے ہیں۔ پہلے ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اس کی وجہ سے کئی ہزار پوائنٹ گر چکا ہے، شدید اس میں گراوٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس قسم کے میسیجز صرف حکومتی شخصیات یا پاناما کے حوالے سے نہیں ہے، عام پاکستانی بھی اس کا نشانہ بنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے، اور یہ بغیر تصدیق آگے بڑھائے جا رہے ہیں، مگر اس کے حوالے سے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ حکومت اس کے ذریعے اس تنقید کو یا اس عمل کو جو کہ اس کے کارکردگی کے حوالے سے ہے اس کو نہ کچل دے، کیونکہ آج کا اشتہار اس سے پہلے وزیر مملکت انفارمیشن محترمہ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کو جوڑ کے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس پوری صورتحال پہ کافی پریشان ہے، اور اس کا تعلق محض اور صرف توہین آمیز مواد پہ نہیں ہے جو کہ مقدس شخصیات اور عقائد کے حوالے سے اس کے سیاسی معاملات بھی ہیں۔ ایک ایسی منفی کیمپین جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں میرے خیال میں جب سے پاناما کیس شروع ہوا اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے اندر یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایک کمپلیٹ جو چیز تھی اس کو کور بھی کیا، میڈیا نے بھی کور کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کور ہوا، لیکن یہ جو 2 ہفتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں وہ لنکس بھی ہیں، ملائی ہوں جو چیزیں ہیں جس کے اندر ڈاکیومنٹریز ہیں، شارٹ ویڈیوز ہیں، سپاٹس ہیں،
اور اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جو ایک ایسا جنرل پبلک کے اندر ماسس کے اندر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کا فیصلے کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تاکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ سنائے. اور اگر کوئی ادارہ اس کے اوپر کارروائی اس وقت کرے گا تو میں جنرل پبلک کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کارروائی کی جاتی ہے جو کہ سائبر لاء کے تحت ہو, ڈیفیمیشن لاء کے تحت ہو یا کسی بھی ایسا قانون کے تحت ہو جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے, تو کہا جاتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور PMLN جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے. اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد مالک نے, جو کہ خود پرومیننٹ میڈیا پرسنالٹی ہیں اور MD رہے ہیں, منیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. آپ بتائیے گا یہ پوری صورتحال یقینی طور پہ اس میں تشویش کا بھی پہلو ہے, لیکن بہرحال پاکستان جمہوریت ہے, اس کا آئین اظہار رائے اور اس کی تقریر کی مکمل آزادی دیتا ہے. اس قسم کی قید و بند کی جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے یہ صحافی ہم اور آپ جیسے کہیں گے کہ ناقابل قبول ہے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں تو کیا پھر مادر پدر آزادی کی اجازت دی ہے آئین نے؟ کیا آپ کا کیا ویو ہے؟ نہیں کامران, آئی تھنک یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو کامنٹس ہیں جس ٹائم پہ, تو اس سے کنفیوژن ہوا ہے کہ شاید یہ بات ادھر چلی جا سکتی ہے. آئی تھنک آج جب آپ اشتہار بھی پڑھتے ہیں انہوں نے پورا آرٹیکل 19 اس میں ریپروڈیوس کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جو کسی حکومت کو کسی قسم کا تحفظ دے. یہ شک ریاست کو اور ریاست کے جو نیڈز ہیں, جو ضروریات ہیں, اس کے تحفظ کی بات کرتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس کی کسی شک کو آپ استعمال نہیں کر سکتے پبلک اوپینین کو کرٹیسائز کرنے کا. اور رہی جہاں تک بات جوڈیشل فیصلے کی, تو یہ تو جوڈیشری کا اپنا بھی لیڈ ڈاؤن لا ہے فرام ڈفرینٹ کیسز کہ آپ فیصلے کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. صرف آپ نے لائن یہ ڈرا کرنی ہے کہ آپ جج کی نیت کو کرٹیسائز نہ کریں, جج کی ذات کو نہ کریں. تو جب عدلیہ خود یہ قدغن نہیں لگاتی کہ اس کے فیصلے پر بات کریں یا اس کے فیصلے کو آپ برا کہیں یا صحیح کہیں, تو وہ تو کوئی بھی حکومت وقت نہیں کر سکتی. مگر مالک صاحب یہ صورتحال اس وقت یہ ہے نا کہ یہ پاناما کا ججمنٹ آنے والا ہے اور حکومت جٹری ہو رہی ہے, اور یقینی طور پہ میں اور آپ بھی اس کے ریسیپینٹ ہیں, فیصلے بھی لوگوں نے فارورڈ ایز ریسیوڈ کر کے بھیج دیے ہیں, اس کے بڑے نیگیٹو اثرات بھی ہو رہے ہیں, کموشن سا بھی پیدا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو مگر پھر بھی کیا حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس بیس پر جو ہے اور ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی قدغن لگا دے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پہ؟ ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے کیفیت, نقصان بھی ہو رہا ہے, مگر یہ الاؤ تو نہیں کرتا حکومت کو کہ وہ پابندی لگا دے. نہیں کامران, میرا خیال ہے یہ جو اشتہار ہے یہ زیادہ وہ جو بلاسفیمس توہین آمیز مواد تھا نیٹ کے اوپر, آئی تھنک یہ اس سے زیادہ آیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو یہ بھی شاید خطرہ ہوگا کہ عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا حکومت اس کے بارے میں کچھ کر نہیں رہی, پرواہ نہیں کر رہی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہو رہا ہے, کوائٹ فرینکلی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جس طرح کیس کو سن رہی ہے, کاش وہ لوگوں کو زیادہ ایجوکیٹ کرتی بجائے اس کے کہ وہاں پہ جس قسم کے ہم کامنٹس بینچ سے سنتے ہیں وہ تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ شاید زیادہ اشتعال نہ پھیل جائے اس سے. سو کورٹس شوڈ بیہیو لائک کورٹس. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی حکومت وقت چاہے بھی تو آرٹیکل 19 کو مروڑ نہیں سکتی. اور اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو ٹھیک کی ہے, اس میں ایک ضروری وضاحت نیچے چھاپی ہوئی اشتہار میں جس پہ کہا گیا کہ قانون اور آئین کی تشریح کا حق ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے. تو یہ کوئی بیوروکریٹ یا کوئی بھی پولیٹیشین بیٹھ کے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کیا چیز آرٹیکل 19. اور میرا خیال ہے کہ چاہے کوئی جٹری ہو یا نہ ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ جو رولنگ پارٹی بھی ہے اس میں اتنی پولیٹیکل میچورٹی ہے اور اتنے لوگوں نے رگڑے بھی کھا چکے ہیں, اتنے اوپر نیچے کے دور دیکھ چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹکس خالی سوشل میڈیا پہ یا 150 ٹویٹ سے اوپر نہیں ہوگی, اس کے اور بہت فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. تو یس ایوری بڈی مسٹ بی جٹری, آئی ایم شیور ایوری بڈی مسٹ بی جٹری. لیکن میرا نہیں خیال کہ آرٹیکل 19 کو کوئی بھی حکومت وقت ہمارے اتنے وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے کوئی موم کی ناک نہیں ہے کہ آپ اس کو آرام سے مول لیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کا یہ بھی تو فرض ہے کہ ریاست میں ایسے قوانین ہوں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک عام شہری, چاہے وہ ایک عام شہری ہو چاہے وزیر اعظم ہو, اس کے خلاف جھوٹ, لائبلس, بے پرکا مواد, اسکینڈلس مواد سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے ذریعے نشر نہ ہو سکے. ہر پاکستانی کو اس بات کا تحفظ حاصل ہو. اور اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے جس شخص کے بارے میں جو چاہے
اور فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا ٹیلی ویژن پہ جو چاہے آپ کہہ دیں، مگر کسی پاکستانی کو اس کا تحفظ نہیں ہے. یہ بھی تو کسی صورت سے انشور کرنا ہوگا قوانین کے ذریعے کہ یہ صورتحال فری فار آل نہ رہے جیسی ہے. کامران، آپ نے خود ذاتی طور پر میڈیا رسپانسبلٹی پہ بڑے پروگرامز کیے ہیں. ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے. جو کنونشنل میڈیا ہے، ہم کتنی رسپانسبلٹی، ہم بہت بڑا اس میں گلٹی رول کرتے ہیں. ٹویٹس چلتی ہیں عجیب قسم کی، ہم اس کو کنونشنل میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ چلا دیتے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ. ابھی لاہور کا بام بلاسٹ ہوا، جب آپ کو لاسٹ یہ ڈیفنس والا ہوا، جب بلاسٹ ہوا، رادر ناٹ دا بام بلاسٹ ہوا، اس کے بعد تمام چینلز نے چلا دیا، گلبرگ میں بھی ہو گیا، وہاں بھی ہو گیا. آپ مجھے بتائیے، گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، باقی چھوڑ دیں، کیا کسی ادارے نے اپنے کسی رپورٹر کو نوکری سے نکالا؟ کیا کوئی نیوز ڈائریکٹر ڈیموٹ ہوا یا نوکری سے نکلا؟ کچھ نہیں ہوا. ہم نے ایک سمجھا ایک اور دن چلیں، ہو گیا، آگے چل پڑے. ہم جو سپیس ہم خود چھوڑیں گے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہ کر کے، وہ سپیس کو کوئی لے گا. اگر آپ اور میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو یقین کریں گریڈ 17 کا کوئی افسر کرے گا. ہم گورنمنٹ کو کیوں گھساتے ہیں اس کے اندر؟ ہم ایز اے میڈیا اپنی رسپانسبلٹیز تو کریں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی وی آر دا واچ ڈاگس، ہم سوسائٹی کو یہ بتائیں گے، ہم سوسائٹی کو ٹھیک کریں گے. وی نیڈ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر ایز ویل. ہمیں یہ بڑا ضروری ہے. اگر ایز اے میڈیا ہم ان چیزوں پہ خود قدغن نہیں لگائیں گے، اپنی رسپانسبلٹی کو خود رسپانسبلٹی میں تبدیل نہیں کریں گے، پھر وی شوڈ ناٹ بلیم اینی ون. بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک ہمارے ساتھ. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، کیا سارا قصور حسین حقانی کا ہی ہے؟ کیا جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار حسین حقانی ہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں امریکہ نے ہزاروں جاسوس اتار دیے. پاکستان نے اس کے لیے باقاعدہ ویزے جاری کیے. لگتا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ حکومتی پالیسی تھی. مگر کیا مسئلہ صرف یہ ویزے اور یہ پالیسی ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کیسے ہمارے بیک یارڈ میں 6 سال تک بیٹھا رہا اور ہمیں اس کی خبر نہیں تھی. اس سب پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں بھرپور بحث جاری ہے. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے اس مضمون کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے دورے سفارتکاری میں واشنگٹن سے امریکہ کے انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشنز کے حکام کے لیے، ان کے اہلکاروں کے لیے ویزے جاری کیے تھے، اور پھر یہ سینکڑوں کی تعداد میں امریکی آفیشلز، اہلکار، انٹیلیجنس اسپیشل آپریشنز کے اہلکار پاکستان میں پھیل گئے تھے اور معاون ثابت ہوئے تھے جب اسامہ بن لادن کو مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں تلاش کر کے امریکی خفیہ فورسز نے ہلاک کر دیا تھا. یہ معاملہ بہت ہی اس وقت سیاست میں بحث بن رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جن کی اس وقت حکومت تھی، اس کے سینئر رہنما جناب حسین حقانی کے اس بیان سے یا تو قطع تعلق کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے حسین حقانی صاحب کو غدار تک قرار دے دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب حسین حقانی کا کیا جو موجودہ قیام ہے واشنگٹن میں، جہاں پر وہ مضامین لکھتے ہیں، تھنک ٹینک کے لیے کام کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن اپیرنسز دیتے ہیں، ان کی گفتگو بہت حد تک متنازع رہی ہے. لیکن کیا اس معاملے میں واقعی سارا قصور ان کا ہے؟ ایسا لگتا یہ ہے کہ اس معاملے میں سارا قصور حسین حقانی کا نہیں ہے، اور یہ بات کھل کر مختلف حوالوں سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہے اور اب پھر سامنے آ رہی ہے. آج ایک بہت تفصیلی مضمون شائع کیا ہے پاکستان کے ممتاز انگریزی اخبار ڈان نے، اور اسے تحریر کیا ہے پاکستان کے سابق انتہائی سینئر سفارتکار جناب جہانگیر اشرف قاضی نے، جو کہ اس کمیشن کے رکن بھی تھے جس نے کہ اس پورے معاملے کی، یعنی کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ہلاکت پر قائم کردہ ایبٹ آباد کمیشن کے وہ ممبر تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان تمام امور سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. آج انہوں نے اپنا ایک جو مضمون تحریر کیا ہے ڈان اخبار میں، اس میں انہوں نے کئی اہم نکات اٹھائے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ حسین حقانی کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے، اور ایبٹ آباد آپریشن کی بنیادی ذمہ داری ان کی نہیں، حکومت کی تھی. حسین حقانی کی نیت یا کردار پر چاہے کتنا شک کیا جائے، مگر وہ بس حکومت کا ایک مہرہ تھے. حسین حقانی نے امریکیوں کے لیے ویزے کی صرف درخواست کی تھی، ویزے جاری کرنے کا فیصلہ تو حکومت نے کیا تھا. اسامہ کی تلاش میں تعاون کرنا پاکستانی حکومت کی بین الاقوامی ذمہ داری تھی. پاکستان کی منتخب حکومت نے اس عالمی ذمہ داری کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا تھا. سول حکومت نے حسین حقانی کو کہا تھا امریکی ایجنٹس کو فوری ویزے جاری کیے جائیں،
اور اس میں کچھ غلط تھا تو الزام ماتحت پر آنا چاہیے یا احکامات دینے والوں پر؟ حقانی کے مضمون کی اس وقت کے سول حکمرانوں کی طرف سے بھی انگلی اٹھائی گئی ہے جو نئے کمیشن کا مطالبہ کر کے اس الزام سے بری ہونا چاہتے ہیں۔ ایبٹ آباد آپریشن کے اگلے ہی روز اب اس میں ذرا دلچسپ بات ہے جو کہ اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ پورا معاملہ جناب حسین حقانی کا ہی تھا یا ان کے بطور سفیر کی حیثیت سے یہ بات تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے اس پورے آپریشن کی اونرشپ بھی لی تھی، اس کا کریڈٹ بھی لیا تھا اور اسے پاک امریکہ مشترکہ آپریشن کا حصہ بتایا تھا۔ یاد رہے کہ ایبٹ آباد آپریشن کے اگلے ہی روز اس وقت کے صدر جناب آصف علی زرداری نے اسی واشنگٹن پوسٹ اخبار میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں پاکستان میں امریکی آپریشن پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ جناب آصف علی زرداری نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری نے اسامہ کے خاتمے کو یقینی بنایا جو کہ مہذب دنیا کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس کی مزید اونرشپ لیتے ہوئے جناب آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ پاکستانی حکومت کو اطمینان ہے کہ ہماری مدد سے القاعدہ کے اہم رہنما کو انجام تک پہنچایا جا سکا، یعنی کہ ہماری مدد سے، اور یہ وہی مدد ہے جس کا اشارہ جناب حسین حقانی اپنے حالیہ مضمون میں کر چکے ہیں۔ اسامہ آپریشن کی کامیابی پر صدر اوباما نے ہمارے تعاون کی جو تعریف کی وہ بھی بالکل درست ہے، یہ کہا جناب آصف علی زرداری نے۔ نہ صرف یہ کہ جناب صدر آصف علی زرداری نے اس کا کریڈٹ لیا تھا، اس کی اونرشپ لی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے بھی ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کو ایک بڑی فتح قرار دیا تھا، اور جب اس زمانے میں بھی ان ویزوں کی بات آئی تھی تو انہوں نے اس کا بھرپور دفاع کیا تھا جو امریکیوں کو ویزے جاری کیے گئے تھے، بلکہ اس کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ ہم سے تو ویزوں کا پوچھا جاتا ہے، یہ تو بتائیں کہ اسامہ بن لادن خود کس ویزے پہ پاکستان میں رہ رہا تھا۔ یہاں جب ہوا تھا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا، اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے، تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آئے، ہاؤ ہی انٹرڈ پاکستان، دیٹ واز دا کاز جس کے لیے پارلیمنٹ نے یہاں ریزولوشن کیا تھا کہ بائی دا سیکورٹی واز ناٹ ٹیکن کیئر آف، دیٹ واز دا ریزولوشن۔ اب ان کا ہے کہ ویزا کس نے دیا تھا، they are diverting towards the civil government۔ اس سلسلے میں مزید مستند معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر پاکستان کے سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر نے، جو کہ اس دور میں پاکستان کی وزیر خارجہ بھی تھی۔ بہت بہت شکریہ محترمہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی معلومات کتنی تھی اس آپریشن کے بارے میں جس کے ذریعے امریکہ کے اسپیشل آپس کے اور انٹیلیجنس آفیشلز کو پاکستان کی ایمبیسی سے واشنگٹن سے ویزے ایشو ہو رہے تھے، اور جو کہ جس پر اب اس وقت ایک بار پھر شور اٹھا ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی بار بات ہو چکی ہے۔ آپ کی اپنی معلومات کیا تھی؟ وزارت خارجہ براہ راست اس میں کتنی انوالو تھی ایمبیسی کے ساتھ واشنگٹن میں؟ دیکھیں یہ سب کچھ تو جی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسپیشل ڈسپنسیشن امریکنوں کو دی گئی تھی، جہاں تک میری معلومات ہیں ایک اسپیشل ڈسپنسیشن جنرل مشرف کے دور میں دی گئی تھی جب ان کو اپنی چیزیں، اپنے کسی قسم کا اکوپمنٹ، اپنے لوگ بغیر کسی سیکیورٹی چیک کے ایک اسپیشل پیسج کے تھرو جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ جو دوسری جس کا ذکر حسین حقانی نے کہا، اس میں انہوں نے سویلین لیڈرشپ کہا، نہ کوئی کسی سویلین لیڈر کی بات کی، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے دور میں کوئی اگر اس قسم کی اسپیشل ڈسپنسیشن ان کو دی گئی تھی تو آئی تھنک ان سے یہ سوال پوچھنا بے شک بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے دور میں، میرے دور میں، میں یہ آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، کوئی اسپیشل ڈسپنسیشن کسی ایمبیسڈر کو نہیں دی گئی۔ ایک پروسیس کے مطابق ایمبیسڈر از آلویز آتھورائز ٹو ایشو اے سرٹن نمبر آف ویزاز، اینڈ یقیناً حسین حقانی صاحب بھی اسی طرح آتھورائز ہوں گے۔ لیکن کامران خان صاحب، مجھے جس چیز پہ تشویش ہوتی ہے اور حیرانگی ہوتی ہے اور شک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی سالمیت جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اور دفاع کو ہم کتنے کنولیٹڈ طریقے سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس وقت کے وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹس دکھائیں، پھر آپ نے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک اشعیہ جو کہ شاید حسین حقانی صاحب کی جو کہ امبیسڈر تھے اس وقت، انہوں نے شاید ریکمینڈ کیا ہو، شاید انہی کی ریکمنڈیشن پہ لکھا گیا ہو، وہ بتایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو سویلین لیڈرز اس وقت اپنے آپ کو کتنے امبیرسنگ پوزیشن میں پائیں گے
जब पूरी दुनिया के 46 मुल्कों की फोर्सेस अफगानिस्तान को अटैक करती हैं उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, वो 10 साल गुजार चुकी होती हैं अफगानिस्तान में अब उसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए, और पाकिस्तान जो कि एक डिफेंस साइड से एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसके अपने बैकयार्ड एबटाबाद से उसामा बिन लादेन 6 साल से जीता हुआ वहां फूलता फलता हुआ हॉस्पिटल इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है. यू रियलाइज व्हाट एन एम्बैरेसमेंट इट वाज. बट यहाँ पे पाकिस्तान में डिबेट ये नहीं हो रही कि जो उसामा बिन लादेन 6 साल इस मुल्क में कितनी हमारी इंटेलिजेंस, कितनी हमारी बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवालात उठते हैं, वो कोई नहीं उठा रहा. वो हम सारे कह रहे हैं कि हमने वो प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया कि अगर उसामा बिन लादेन यहाँ पे रह रहा था, हमने क्यों कुछ ऐसा अलाउ किया कि वो पकड़ा गया. यकीनन देखें, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस बेशक अमेरिका की हो, बेशक किसी और मुल्क की हो, वो हमारे मुल्क में उनकी जगह नहीं बननी चाहिए. जैसे उनकी किसी इंटेलिजेंस को आप पूछ के वीजे दे के कभी नहीं बुलाते. वो आपकी जैसे इंटेलिजेंस ISI क्या वीजे लेके दुनिया में घूमती फिरती है? वो भी कोशिश करते हैं किसी को थ्रू वीजा, मतलब किसी अंडर कवर में वीजा मिल जाओ फिर जाते हैं. यकीनन CIA के भी शायद एजेंट्स इसी तरह आए हों, लेकिन अगर कोई हमने ऑथराइजेशन किसी किस्म की दी हुई थी, मुझे उस वक्त मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स थी, मेरे दौर में इस तरह की किसी किस्म की कोई चीज नहीं. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर कुछ ऑथराइज ऐसा किया था, लेकिन अच्छा, आपके दौर में एक्सोडस तो हो रहा था फिर जब इनको ट्रैक किया गया और ये उसामा बिन लादेन की एम्बैरेसमेंट हमारे लिए कौमी एम्बैरेसमेंट बन गई, ये जो वाकया हो गया. और उससे पहले आपके इल्म में रेमंड डेविस का वाकया हुआ था जब आप थी फॉरेन मिनिस्टर, और वो भी एक बड़ा एक सेंसेशनल इंसिडेंट था. उसके बाद फिर हमने रेमंड डेविस को जाने दिया, जो वो भी जिस अंदाज से गया, लेकिन उसके बाद फिर इनको ट्रैक किया गया और फिर इनको यहाँ से निकाला जा रहा था. वो आपके इल्म में था, वो तो आपके दौर में हो रहा था कि ये स्पेशल ऑप्स के, इंटेलिजेंस के दूसरे जो अंडर कवर अमेरिकन रह रहे हैं, इनको फिर यहाँ से निकाला जा रहा था. देखिए कमरान खान साहब, अगर आप मुझसे, बिकॉज यहाँ पे हर कोई कंजेक्चर कर रहा है, आप भी, मैं भी, काजी साहब जिनका है द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, उन्होंने बहुत अच्छे सवालात भी उठाए अपने, उसमें हर कोई भी ऑल कंजेक्चरिंग, हम सारे अस्यूम कर रहे हैं असम्पशन कि किसने क्या कहा होगा, क्यों किया होगा, क्या. जहां तक मेरा कंजेक्चर है वो ये है कि 9/11 के फौरन बाद जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ था और पाकिस्तान उनका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी बन के सामने गया था, उस वक्त उनको हमने बेशुमार मराद दी थी जिनका प्रेसिडेंट मुशर्रफ अपनी किताब में भी जिक्र कर चुके हैं. वो मरादें हमारे दौर में, जहां तक मुझे पता है, हमने वो मरादें वापस लेना शुरू की. लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, क्योंकि वो हमें बिल्कुल पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का इशू बनता है कि आपके ही मुल्क में आपके राइट अंडर योर नोज आपकी दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस क्यों ऑपरेट करे. आपकी इंटेलिजेंस शुड बी इक्विप्ड इनफ एंड टू बी एबल टू डू इट. लेकिन जो इशू, जो सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, प्रोबेबली वो जो न्यूक्लियर इशू बना था वो, और उसके बाद अगर कोई हुई तो उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मिलना, और इस मुल्क को, इस कौम को यकीनन उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए कि किस तरह ये हो गया. ये तो सही है. उसके लिए हमने कमीशन बनाया. अब ये गवर्नमेंट जो है वो कमीशन की रिपोर्ट जारी नहीं करती. आपकी गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट मिल गई थी, उन्होंने भी जारी नहीं की. हम तो खुद अपने इन राजों को छुपाते. एक चीज़ और बता दीजिए कि जब आप वज़ीर ख़ारजा बनी, आपको कोई दस्तावेज़ मिली थी? आपने जनरल मुशर्रफ के दौर की बात की, आपने कहा कि अमेरिकन को इजाज़त थी कि बगैर स्कैनिंग के उनके इक्विपमेंट, उनकी शख्सियात यहाँ पे, उनके अहलकार आएंगे. वो हमने बाकायदा उनको इजाज़त दी थी. फिर जाहिर है कि हमने मिलिट्री बेसिस भी दिए थे पाकिस्तान में अमेरिकन को. इसकी कोई दस्तावेज़ थी, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह थी फॉरेन ऑफिस में, ये जो हमारा अरेंजमेंट हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में अमेरिकन के साथ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसकी तमाम दस्तावेजात इंस्टेड ऑफ फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ज्यादा एग्जिस्ट करती थी. और जब हमारा सलाला का अटैक हुआ, जब हमारे 24 फौजी शहीद किए गए, आपको याद है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत ने नेटो सप्लाई रूट भी बंद कर दिए थे कि हमने कहा था जब तक हमें अपॉलॉजी नहीं मिलेगी हम आपके साथ नॉर्मल ताल्लुकात आगे बढ़ाने की उसमें नहीं है, रजामंद नहीं है. उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी की एक कमेटी बनी थी और पार्लियामेंट्री कमेटी भी थी, हमने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया था और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया था, उसमें बनी. तो उसमें ये जो सारा एयर बेसिस का इशू है और जो उनको स्पेशल मराद गई थी, वो हमने सारी फिर वापस ली, एक एक करके हमने सारी वापस ली. तो मुझे बाहर से ये देखते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जिस हुकूमत के सर पे ये होना चाहिए कि उसने क्या क्या स्पेशल मराद वापस ली, शमसी एयरबेस वापस ली, वो किसी क्या डिक्टेटोरियल रिजीम ने वापस ली या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वापस ली, और स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट पे वापस ली. उस हुकूमत के ऊपर, उसके लीडर्स के ऊपर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उसके जवाबात मांग रहा है.
پھر جو سیمون ہرش نے اپنے آرٹیکل میں الزامات لگائے ہیں اس کا جوابات پورے پاکستان میں کیوں کوئی نہیں مان رہا؟ سو یو نو اٹس انٹرسٹنگ، اٹس ویری سلیکٹو. جو ہم جوابات مانگتے ہیں بہت سلیکٹو مانگتے ہیں، اور جو ہم اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، وہ بھی بہت سلیکٹو لگاتے ہیں. جہاں پہ ہماری نیشنل سیکورٹی اصل میں کمپرومائز ہوتی ہے وہاں پہ ہم اپنے لپس بند کر کے سیل کر کے چپ کر جاتے ہیں. بہت وزن ہے محترمہ حنا ربانی کھر کی تمام گفتگو میں. سابق وزیر خارجہ وہ اس پورے معاملے پہ بات کری تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کا ایک المیہ جس کا ہم پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں. سال ہا سال زندگی کے 10 سال بھی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کال کوٹری میں پاکستانی قیدی کہ ان کی اپیل سن لی جائے اعلیٰ عدالت میں. اور جب اپیل سنی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ معصوم ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے 10 سال 20 سال حتیٰ کہ 24 سال تک گزار چکے ہیں. ایسے کچھ اور کیسز سامنے آئے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کے بہت سے المیے ہیں، مگر پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے آپ سے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں ذکر کیا. آج ہم اس کی مزید ایک جہت آپ کو دکھاتے ہیں. 24 میں کہنے بعد ہے وہ باعث اب بہت زندگی 10 دنوں نے ایک موت اور کو گواہی شہادت ثبوت پر ملزمان حراست سے ہی آزاد خال کر بری ہوئے. جیل کی وہ لوگ سپریم کورٹ ہے کہ عدالت کرے کے دوران واردات 5 ملزمان 13 سال ہمارے سامنے کا تقریباً نتیجے پہ ہیرنگ ایک صرف عرفان خان. پاکستان یہ بہت اہم معاملہ ہے، ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں عدالتوں میں، جیلوں میں، بلکہ کال کوٹریوں میں، اور 10 سال 5 سال 8 سال ان کو موت کی سزا ہو چکی ہے، عمر قید ہو چکی ہے، مگر ان کا کیس نہیں سنا گیا ہے. سنا بھی گیا ہے تو بہت ہی تعطل کا شکار رہا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے وہ معصوم ہیں اور ان کی زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں. مختلف کیسز ہیں، مسلسل صورت میں سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ المیہ. اس معاملے پہ ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کو تفصیل سے سنا تھا. آج دوسرا ویو ہم نے سنا ہے سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ بھر تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.